ان کے کویشچن مہربانی لے لیں، پھر میں کیو میں لگ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ اگر یہ بھائی برا نہ منائے تو میں ان سے سوال کر سکتی ہوں؟ اگر جواب دینا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں تو میں کچھ نہیں کہہ کس سے سوال ہے آپ کا؟ یہ جو نیچے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے سوال ہے میرا کہ ان کی جماعت اور ان کی برودوں پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو یہ آپ کے آخری نبی ہے، یا اس کے بعد آپ ہی کی جماعت سے کوئی اور نبی آئے گا؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارا قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اگر آپ جواب دینا مناسب چاہیں تو دے دیں، کوئی غلط بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک میری ہے، پیاری بہن، آپ نے ایک بہت منٹ اچھا چوہان صاحب، سوال چوہان یہ صاحب انہوں نے ایک مجھ منٹ، سے سوال کیا ہے۔ نہیں آپ ہی جواب دیں گے۔ وہ سہیل صاحب بھی اوپر کافی دیر کے بیٹھے ہیں، وہ بھی کوئی اگر بات کرنا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں تو پھر ایک ساتھ دونوں کو دیکھ اچھا لیتے اچھا، ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی سہیل صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے وہابی بریلوی دیوبندی اہل تشیع مسلمانان تے اجماع امت مسلمانہ دی خدمت میں نہایت ہی محبت برا سلام عرض جی۔ سینہ چوڑا کر کے جی احمدی مسلمان ہوں اور یہ اسلام اس کا کوئی احمدیت کی۔ سوال نہیں ہے، بس یہ اس سے پروپیگنڈا ہی ہے، اس چلیں کا آپ کوئی جواب سوال دیں۔ نہیں۔ ہاں جی، دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور آپ کا بہت ہی ویلڈ سوال ہے، بلکہ یہ سوال تو میں خود کرتا ہوں ان مرزائیوں سے، کہ مرزائی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ اما یاتی انکم، اے بنی آدم جب بھی تم میں رسول آویں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی لکھا ہوا رسول آویں، تو پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے ہم چلے مان لیتے ہیں رسول آویں، وہ بھی دکھاؤ کہاں پہ آئے ہیں رسول؟ کہتے ہیں 1400 سال میں ایک ہی بندہ آیا مرزا غلام احمد، اس کے بعد اب کسی نے نہیں آنا، ہماری مرزا خاندان کی گدی قیامت تک چلے گی۔ تو یہی تو میں روتا ہوں کہ مرزائیو تم نے تو اپنے عقائد کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ یہ جو 1974 کی کارروائی ہے نا، اس میں یہی سوال مرزا ناصر صاحب سے کیا گیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت قیامت تک جاری ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ خاتم النبیین ہے، تو نبیین تو جمع ہے نبیوں کی، تو 3-4 بندے تو آنے چاہیے، 3-4 نبی تو آنے چاہیے، کہاں پہ ہیں وہ؟ آپ تو کہتے ایک ہی نے آنا تھا، ایک ہی کی پیش گوئی تھی، اس کے بعد سب کچھ بند ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ ان کے غلط عقیدہ ہے ان کا، اور وہ غلط طریق پر پیش کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اپنے مرزا خاندان کی گدی کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب نے کیا کہا؟ مرزا صاحب حقیقت الوحی صفحہ 30 پر فرماتے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ اچھا اب دیکھیں ذلی نبوت کیا ہے؟ مرزا صاحب نے بتا دیا یہ مجددین کا سلسلہ ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونا، اس کو نبی کا مجازی طور پر نام دے دیتے ہیں۔ نبوت تو بند ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ شریعت بھی قرآن قیامت تک ہے، قرآن بھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک ہے، اس لیے کسی اور نبی کی تو ضرورت نہیں۔ ہاں مجددین کا سلسلہ ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور یکسرون کثرت سے ہوں گے۔ تو مرزا صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں، اور خلافت اسلامیہ محمدیہ کا جو حضرت عمر بن چوہان صاحب عبدالعزیز سے شروع ہوئی اس کا میں 13واں معذرت ذرا خلیفہ ہوں، اور یہ مختصر والا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جاری ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ والی جو ذلی نبوت ہے وہ مجددین کا سلسلہ ہے، وہ قیامت تک جاری ہے۔ لیکن مرزائی چونکہ وہ والی جو تعریف ہے اور وہ تو تعلیم ہے، وہ ان کی مرزا خاندان کی جو گدی ہے اس کی چلنے میں رکاوٹ آتی ہے، تو اس لیے اس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں، اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی بس ایک ہی نبی نے آنا تھا وہ ختم ہو گیا، تو چوہان اب صاحب ہمارے رحیل مرزا بھائی نے خاندان کی جانا ہے، گدی چلے گی۔ جی رحیل بھائی نے جانا ہے، اگر تھوڑا سا مختصر رکھیں۔ میں بھی بس اجازت چاہوں گی، لیکن اس سوال میں ایک جواب بھی ہے اور سوال بھی، دونوں چیزیں ہی ہیں۔ جی اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نبوت جاری ہے تو پھر انہوں نے آخر آ کے اس پہ سٹاپ کیوں کر دیا ہے؟ اگر یہ مانتے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ان کے بقول اگر یہ مان رہے ہیں کہ نبی آئیں گے
अगर नबी आएगा तो वो एक होगा, अगर नबी आएंगे तो वो बहुत ज्यादा बनते हैं, वो क़यामत तक आ सकते हैं, लेकिन इनका अगला जो नबी है फिर वो कौन होगा? अगर ये उसी पे कर रहे हैं तो फिर ये दजल कर रहे हैं। प्लीज सारी हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे अल्फाज हमें बोलने पड़ते हैं जैसे वो भाई बोल के गया है, तो प्लीज गुरेज किया करें, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ठीक है ना? तो सारी मैं माफी चाहती हूँ। कोई ये आपके दोनों सवालों के मैंने जवाब दे दिए, शुक्रिया। चौहान साहब, आप अपना भी तारुफ करा दें। जब आप मिर्ज़ई कहते हैं ना दूसरों को, आप बताएं कि आप कौन हैं। बहुत से मेरा अहबाब को आपको आपका पता है जो तारुफ यहाँ नहीं बैठे है। हुए हैं, मेरा जमात अहमदिया इस्लाम से हमसे ताल्लुक़ है, वो हम मानते हैं कि मुजद्दिदीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है। तो इस वक्त 15वीं सदी के मुजद्दिद हम अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। अच्छा, मैं ना चौहान साहब ने जो जवाब दिया उसमें थोड़ा सा ये इजाफा करना चाहता हूँ कि चौहान साहब, वो सिस्टर ये पूछ रही थी कि अगर नबूवत का आपका अकीदा है कि नबूवत जारी है, तो फिर ये एक ही नबी का आना क्यों मानते हैं? बाद में आने वाले किसी मदई नबूवत को भी नहीं मानते और ये भी नहीं मानते, ये भी नहीं बताते किसी ने आना है। तो गुजारिश ये है कि एक तो अकीदा इनका वाज़े है कि वो समझते हैं कि नबी पाक का जो दीन था उस पर हमने कब्ज़ा कर लिया है। अब जो मुसलमान हैं दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा मत है, 52 इस्लामी ममालिक हैं, वो सारे फजूल हैं, उनके पास कोई दीन नहीं है। दीन है सिर्फ जमात अहमदिया के पास, इस्लाम सिर्फ इनके पास मरकूज़ हो गया है। अब अगर नबी आएगा तो वो कहते हैं जमात अहमदिया में से आएगा, फिर उसको भी वो मज़ीद क्लोज करके वो कहते हैं कि अगर आएगा तो वो हमारे खलीफों में से किसी खलीफा को नबूवत अता कर दी जाएगी। अच्छा, उसको भी वो रोके हुए हैं पिछले कई सालों से और कहते हैं कि फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जब तक खिलाफत मौजूद होती है ना मुजद्दिद की ज़रूरत होती है ना नबूवत की ज़रूरत होती है। खिलाफत हमारी क़यामत तक चलेगी, तो क़यामत के बाद शायद नबी आना होगा। तो आखिरी बात ये है कि ये जो तारक चौहान साहब है ना, क्योंकि ये एक और मुजद्दिद के पैरोकार हैं अब्दुल गफ़ार जंबा साहब के, तो तारक चौहान साहब इस बात के कायल हैं कि नबूवत जारी है, मिर्ज़ाई इस बात के कायल नहीं है। ये बात ठीक है, चौहान साहब सही कह रहे हैं, लेकिन अब तारक चौहान साहब भी आगे से ये कायल हैं इस बात के कि अगर आगे कोई नबी आएगा ना अब्दुल गफ़ार जंबा साहब, तो ज़ाहिर है वो उनके पैरोकारों में से आएगा। जो 200 बंदा है इनकी जमात का, उनमें से कोई आगे अगली सदी का मुजद्दिद या नबी होगा। मिर्ज़ा साहब की जमात भी फारग है इनके नज़दीक, वो भी बड़े फासक हैं और बड़े काफर हैं, मैंने जहाँ तक इनसे सुना है तारक चौहान साहब से। तो काफरों में नबी तो नहीं ना आता, नबी तो आना है बकौल इनके अकीदे के, नबी तो आना है नबी पाक की उम्मत में से, हकीकी मुसलमानों में से। और हकीकी मुसलमान ये खुद को समझते हैं, पहले मिर्ज़ा साहब के पैरोकार मजमूई तौर पर लाहौरी और कादियानी ग्रोह समझते थे, अब तारक चौहान साहब समझते हैं खुद को। तो इनमें से आएगा, ये है पूरी थ्योरी इनकी। जी अमर नज़ीर भाई, इसका मतलब है कि दुनिया में जो मुसलमानों की इस वक्त तादाद है 200 से 300 ही है जो अब्दुल गफ़ार जंबा साहब के मानने वाले हैं। और चौहान साहब शायद ये बैठे हुए तस्दीक कर सकते हैं कि ये अब्दुल गफ़ार जंबा साहब को ईसा इब्ने मरियम भी मानते हैं, नाउज़ बिल्ला। ऐसा ही है जी चौहान साहब? अच्छा, अपना रहील भाई, अगर आप बहुत अच्छे जी रहील भाई, आप अगर बंद नहीं कर रहे तो क्वेश्चन एक बड़ी देर से वो हूर सिस्टर का मैं चाह रहा था अच्छा मैंने उनका मैसेज देखा। अच्छा, आपकी मौजूदगी जी आपकी मौजूदगी माशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाते हुए अमर नज़ीर भाई के सूरह मायदा की आयत नंबर 3 है मेरे ख्याल तवील आयत के तर्जुमे में एक बात दीन के मुकम्मल होने की है कि जब हज़ारों बार मिर्ज़ा साहब ने कुरान करीम पढ़ा और कह दिया ख़ातमुन नबीयीन का ये मतलब निकलता है और बड़ी बारीक बीनी से उन्होंने किया, तो ये सूरह मायदा की आयत नंबर 3 का ये जो जब दीन मुकम्मल हो गया तो उसमें ये जो इन्होंने अमेंडमेंट शुरू की, तो इसका इनके पास क्या फिर बाकी बचता है कि दीन की मुखालफत कर रहे हैं इस कुरान करीम की? नहीं, दीन पर देखें, एक मेंटालिटी है ना, सोच उनकी ये है, अमली तौर पर हो या ना हो, सोच उनकी ये है कि दीन सिर्फ अब हमारे पास सिमट के आ गया है। मुसलमान जितना मर्जी दावा बड़ा करें, ये ना कोई कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ना ये वो उम्मत है, ना इनके पास कोई शरीयत है, ना इनके पास कोई दीन है, ये सारे फारग हैं। इस्लाम सिर्फ हमारे पास है, और वो भी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि कादियानियों के, लाहौरियों के और अब अब्दुल गफ़ार जंबा साहब के पैरोकारों के पास है। हम तो सब फारग हैं,
लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं कि कुरान में आता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, वो मुसलमानों का तो उस पर ईमान है कि वो कामल अकमल दीन, वो शरीयत कामल होगी, उसमें अब कोई एक शोशे का भी इजाफा, अल्लाह साहब कहते हैं एक शोशे का भी इजाफा नहीं हो सकता। मिर्ज़ा साहब ने जो कुछ बातें की हैं उनका वजूद ही कोई नहीं 14 सदियों में। 14 सदियों के दीन में, शरीयत में, लिटरेचर में वजूद ही नहीं पाया जाता। दावा यह है कि मैंने एक शोशे का भी इसमें ना कमी की है ना इजाफा किया है, वही दीन है। चलो जी, अगर वही दीन है तो फिर आप देख ही लें कि सबूत नहीं पेश कर सकते कि 14 सदियों में ये बात किसने लिखी है कि नबी पाक के बाद नबूवत जारी है। किसने ये कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल नहीं होंगे, वो फौत हो चुके हैं। 14 सदियों में कोई सबूत नहीं है। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन जी मिर्ज़ा साहब ने इसको एड्रेस किया है कि भी ये जो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, तो उन्होंने कहा है कि दीन तो मुकम्मल है, लेकिन मुजद्दिदीन का जो सिलसिला है वो उसी दीन की झाड़ पूंछ के लिए आता है। यानी वो जो गलत अकायद बीच में शामिल हो जाते हैं 100 साल के अंदर, और जो दीन का जो असल चेहरा है उसके ऊपर वो गर्दो गुबार जो आ जाता है, तो मुजद्दिदीन का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो है वो इसीलिए जारी है कि दीन को हमेशा ज़िंदा और ताज़ा पताज़ा रखा जाए। तो ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद खुलफा होंगे और कसरत से होंगे, और उनके आने का मकसद यही कि सदी के सर पर वो शख्स आएगा और जो दीन में बिदात होंगी उनकी वो निशानदेही करेगा, ताकि दीन ताज़ा बताज़ा रहे। और इसी तरह ये मिर्ज़ा साहब ने यही कहा है कि ये हमारे पास इसके अलावा और कोई दलील ही नहीं, वरना हर मज़हब कह सकता है कि जी हमारा दीन भी ज़िंदा मज़हब है। तो हम कहते हैं अगर तुम्हारा ज़िंदा मज़हब है तो दिखाओ क्या उसमें ये फिल्ट्रेशन का सिलसिला है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक क़यामत तक का ये सिलसिला है, हर सदी के सर पर मुजद्दद आता रहेगा और दीन को नए सिरे से ताज़ा बताज़ा कर देगा। तो सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़िंदा नबी हैं, इस्लाम ही ज़िंदा मज़हब है, और इस्लाम जो खुदा पेश करता है वो ज़िंदा खुदा है, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ उस शख्स का एक ऐसा ताल्लुक़ होगा हर सदी के सर पर जो खुदा से वही पाकर और इल्म पाकर वो दीन की तजदीद करता रहेगा। तो दीन मुकम्मल है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, वो दीन में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जी चौहान साहब, शाह साहब तशरीफ़ लाएँ। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिर से जी वालेकुम अस्सलाम। जी अवान साहब खैरियत से हैं? जी अल्लाह ताला का एहसान, अल्लाह ताला का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? फिर सब जी अल्हम्दुलिल्लाह। राहिल जी साहब भी हैं? आप समात फरमा रहे थे, वो शायद नमाज पढ़ने गए हैं, आप गुफ्तगू समात कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने एक जुमला कहा था तो उस पर चौहान साहब ने तबसरा किया था, तो उसमें मैं अपनी राय दे रहा हूँ। अगर कोई शख्स कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मोहम्मद के पास ही रही, तो अब ये अजीब सा जुमला है और ये बड़ा यानी ख़तरनाक जुमला भी है कि मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो पहले ही है कि किसी ने ली, पहले मोहम्मद के पास रही, इसका मतलब है पहले किसी ने ली और लेकर लुट। आवाज आ रही है? जी शाह साहब अब आ रही है, पहले आप शायद बैकग्राउंड में चले गए। अच्छा, तो गुजारिश है कि ये जुमला ही बड़ा खतरनाक है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मोहम्मद के पास ही रही, तो ये जरूरत क्यों दरपेश आई? सरकार तो पहले ही उनके पास रिसालत है, कौन ले सकता है उनसे? तो इसलिए जुमला इस पे गौर करें जो मैंने अर्ज किया था कि वो लौटाने वाली बात है, इसमें आप गौर करें, अक्लमंद खुद इस पे गौर और तदब्बुर करेंगे तो ये आप इस पे सोचेंगे तो शायद आपको समझ आए जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। ठीक, आप जारी रखिएगा। जी बहुत शाह साहब जज़ाकल्लाह, बहुत मोहम्मद शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रही, इसका मतलब ये है कि वो उनसे कभी गई ही नहीं, उन्हीं की है। और अगर कोई शख्स आके उनके अबरूज के तौर पर आ रहा है तो वो नबूवत उनसे ली नहीं गई, नौज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बल्कि उनकी ही नबूवत को के लिए ही वो शख्स आया है, उसी की इशाअत के लिए
وہ اس کو بھیجا گیا ہے. تو یہ جو سلسلہ مجددین کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، تو یہ تو انہی نے کہا ہے کہ مسیح ابن مریم آئے گا، وہ حق معدل ہوگا. تو یہ سارا کچھ تو وہ حضرت اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق کیا. اس میں پھر ایک شان صاحب ایک یہ کوشچن ہے. شخصیت کا فرق ہے. آپ کہتے ہیں وہ ابھی آئے گا، ہم کہتے ہیں وہ آ جی گیا. کریں. اس دنیا سے چلے گئے تھے تو پھر اس کے کافی ٹائم بعد یہ کیوں آئے ہیں؟ اس کے مڈل میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں؟ تو آپ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آئیں گے. نہیں، اس میں میری گزارش یہ ہے نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کہیں کسی نے لکھا یا حدیث میں ہے کہ حضور کی جو رسالت ہے وہ چلی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہی کے پاس رہی. یہ بڑا مطلب خطرناک سا جملہ اور کنفیوژنگ اور منتشر سا جملہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ لائیں گے تو کہاں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی؟ یہ کہاں لکھا؟ کس جگہ حدیث پاک میں کہاں ہے یہ؟ کس نے کہا ہے؟ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد کے بروز کے پاس ہی چلی گئی، شفٹ چلی ہوئی گئی نا. رہی چلی گئی ہے، مطلب کہیں اور جگہ تھی تو وہاں چلی گئی. مرزا صاحب ان کے پاس ہی رہی، دیکھیں، انہی مرزا کی صاحب نبوت انہی کے پاس رہی. مرزا صاحب عین محمد ہے. مرزا صاحب کون ہے؟ نہیں، وہ بروزی رنگ میں ہے نا. بروز کہاں سے آ گیا؟ میں قرآن میں کہاں ہے بروز؟ ابھی بروز آپ کو سمجھا رہا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے. نہیں، لیکن آپ کو دلیل تو دینا قرآن سے، ایسے دھکا تو نہ کریں نا، بات تو دلیل سے کریں. قرآن میں کہاں بروز کا تصور ہے؟ بروز کا تصور ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ فاتحہ میں کہ مغضوب علیہم ضالین اور منی ملائکہ کا گروہ رہے گا. تو وہ ایک بروز ہو جائے گا، وہ بروز ہو جائے گا. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ مطلب رہیں نہیں، گے. قرآن یعنی دیکھیں ضالین کا بروز ہوگا جو ہمارے زمانے کے ضالین ہوں گے، کہاں ہے اور بروز مغضوب ہوگا؟ علیہم کا بروز ہوگا جو ہمارے زمانے میں مغضوب علیہم، اور منی ملائکہ گروہ ہے وہ رہے گا جو پہلے زمانے میں بھی تھے اب بھی ہیں. وہ ان کا بروز ہی ہے نا چل رہا. اچھا، یہ ایچ ایس صاحب ان کو کوئی سوال تھا، آپ اپنا سوال رکھیں، پھر شاہ صاحب چوہان صاحب اپنی بات کنٹینیو رکھیں. جی ایچ ایس صاحب سوال کریں. میں جی السلام علیکم. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو تھینک یو، جزاک اللہ. میری بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت چاہتی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم سب بھائیوں کو. وعلیکم السلام. جی میرا سوال طارق چوہان صاحب سے اگر تو اجازت دیں میں ان سے کر لوں سوال. جی جی کریں. آپ اپنا نام بتائیں، نام کیا آپ کا؟ جی میرا نام علی حیدر ہے، میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے. تو میرا طارق چوہان صاحب سے سوال ہے، میں تھوڑا سا بیزی ہوں، بس آپ مجھے جواب دے دیجیے گا. مجھے اب تھوڑا سا جنبا صاحب کا تعارف دے سکتے ہیں کہ وہ پیدا کہاں پہ ہوئے اور اس وقت وہ کہاں پہ ہیں اور انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ تھوڑا سا اگر آپ کو برا نہ لگے تو شارٹ سا. نہیں دیکھیں، جماعت احمدیہ والے جب آ کے پوچھتے مجھ سے جنبا صاحب کے متعلق، میں ان سے وہ کہتا ہوں جو مرزا غلام احمد صاحب نے جو دلیل پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ جب 2-3 منٹ میں اس کو مختصر جتنا کر سکتے ہیں نا. مختصر میں کر رہا ہوں. نہیں آپ کو جلدی ہے تو میں پھر آ جائیں گے، پھر بات کر لیں گے اس پہ. جلدی کی بات نہیں، ہاں مجھے ویسے کرنا بھی ہے، آدھا گھنٹہ ہے. اچھا مختصر رکھیں. ہاں جی میں مختصر کرتا ہوں. مرزا صاحب نے یہ کہا تھا نذیر حسین دہلوی صاحب سے جب ان کا ہوا نا مناظرہ، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مسیح موعود کے جو آپ کا دعویٰ ہے نا اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں. تو مرزا صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں 1400 سال سے امت میں یہ ایک خیال چلا آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ جسم کے ساتھ موجود ہے، اور مجھے خدا نے یہ وحی کر کے دی ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگین ہو کے تو آیا ہے. تو اگر آپ یہ ثابت کر دیں قرآن مجید سے کہ آپ کا یہ عقیدہ جس پر آپ قائم ہیں سینکڑوں سالوں سے، وہ قرآن مجید کے مطابق درست ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی قرآن مجید کے مطابق بجسم عنصری آسمان پر زندہ ہیں، تو میرے کسی دعوے کی آپ کو اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں تو پھر ظاہر ہے میرا یہ الہام جو میں کہتا ہوں خدا نے مجھے بتایا یہ تو جھوٹا ثابت ہو گیا نا. تو پھر جب میرا الہام ہی جھوٹا ثابت ہو گیا تو میں دعوے جو مرضی کرتے پھروں وہ سارے جھوٹے ہی ثابت ہوں گے.
تو اس لیے یہی بات میں جب جماعت احمدیہ والے مجھے سوال کرتے ہیں میں ان کو یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے یہ کہا ہے کہ ہماری خلافت جو ہے وہ 100 سال زیادہ عرصہ ہو گیا چل رہی ہے، ہمارا مسلم عہد بھی ہمارے پاس ہے، تو اگر پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق جو فہم مرزا صاحب نے پیش کیا ہے اس کے مطابق آپ کے مسلم عہد واقعی مسلم عہد تھے یا نہیں تھے، تو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مسلم عہد تھے، جنبا صاحب تو خود ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، ان کے متعلق ہمیں سر کپانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ایک نیا طارق بندہ آ چوہان کے صاحب، معذرت کے ساتھ میں آپ کو اس بار میری ٹوکنا پوری چاہوں گا. بات سن لیں نا، پہلے پوری بات سن لیں. تو جب یہ ثابت آپ کر دیں گے کہ جس چوہان صاحب خلافت پہ جمبا ہم صاحب چل کی رہے ہیں، خدمات وہ پوچھ رہے ہیں، خدمات کیا اور ہے؟ طارق جی میں چوہان صاحب، بتا میں نے رہا تو ہوں، جمبا صاحب کی پیدائش پوچھی ہے، ان کی خدمات ہاں پوچھی جی ہیں، میری آپ بات سن جماعت میری بات سن احمدیہ لیں کی نا برائیاں جواب. مجھے بتا رہی ہیں. ہاں جی، خلافت جب آپ ثابت کر دیں گے کہ جس خلافت پہ ہم قائم ہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مطابق ہے، مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق ہے، اور جس مسلم عہد کی آپ اتنے مسلم عہد ڈے منا چکے ہیں وہ واقعی مسلم عہد ہے، تو پھر جنبا صاحب کی باری آئے گی کہ بھئی یہ مسلم عہد بھی جھوٹا ہے، یہ خلافت بھی جھوٹی ہے، تو اب دیکھیں وہ کون ہے، پھر 15ویں صدی کا مجدد کون ہے، پھر اس کے متعلق بات کریں گے. باقی یہ جو آپ نے کہا ہے نا بتائیں کون ہے، وہ اس وقت زندہ کیل میں موجود ہیں، الغلام.com پر جائیں، ساری انفارمیشن موجود ہے. تو یہ تو نہیں کہ یہاں بیٹھ کے میں یہ ساری انفارمیشن آپ کو دوں، کہاں پیدا ہوئے، کون تھا، کیا کرتے رہے، کیا تجدید کی، یہ ساری باتیں وہاں پہ موجود ہیں. تو جب موجود ہوتے ہوئے ساری انفارمیشن وہ ہمارے لیے وہ ڈسکس کر رہا ہوں، ظاہر ہے وقت طلب ہے نا سارا، تو دوسرے لوگوں کو ان سے کیا دلچسپی، کیونکہ ہم کہتے ہیں جنبا صاحب ان طارق مسلمانوں چوہان کی صاحب طرف وہ آئے نہیں. اسلام کے وقت کے مجدد ہیں، اگر آپ 2 منٹ بتا دیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ تو یہ بتا دیا کتابیں نا کہ وہ کتنے وقت لکھی کے ہیں طارق مجدد ہیں. چوہان صاحب؟ طارق ہاں چوہان جی، صاحب جمبا صاحب نے کوئی کتابیں لکھی ہیں ہاں جی، وہ بھی مرزا صاحب کی طرح؟ الغلام.com پہ موجود ہے، وہاں جا کے دیکھیں آپ تو پڑھ نہیں لیں. کتنی زیادہ ہیں، آپ بتا نہیں سکتے کوئی 2-3 سیکنڈ میں؟ یہ نہیں اب علی انہوں نے حیدر لکھی صاحب ہے اور چوہان ورچو از صاحب، گاڈ، انہوں نے لکھی ہوئی ہے، جو ان کی انگلش کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی پہلے سے موجود ہے، اب نئی جو اس کا ایڈیشن ہے اس کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے، تو وہ وہاں جا کے آپ پڑھ لیں ان کی. کبھی موقع ملا تو اپنی براڈ پہ آپ دونوں کا بھی جو ہے نا گفتگو بیچ میں کروا ہاں دیں گے، جی بالکل، اگر میں تو کہتا ہوں مسرور آئیں گروپ اور اسی موضوع پہ جمبا ہم گروپ. ڈسکس کر لیں آپس میں، بالکل. جی جی ٹھیک ضرور ہے نا، طارق لیکن چوہان صاحب، میں تو آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ پتہ نہیں مجھے بتانا نہیں چاہتے. نہیں تو ٹھیک ہے، بھائی وہ پہلے چوہان اپنا صاحب تو کو میں نے بھی سیکھیں کہا ہوا ہے، نہیں کہ نہیں، وہ چوہان مسلم صاحب عہد کو میں نے کیسے بھی ہیں، کہا ہے کہ خلافت مختصر کیسے چل رکھیں، رہی ہے، اس کے متعلق بھی سوچیں. اور اگر تفصیل طلب بات کوئی ہے تو پھر وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کر دیں گے، وہ میرے کہنے پہ ہی بات کو مختصر رکھ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے علی حیدر صاحب، جی ٹھیک ہو اور گیا، کوئی بہت سوال ہے؟ شکریہ آپ کا. بہت نہیں نہیں شکریہ. جزاک اللہ خیر. بھئی ایک اور سوال تھا لیکن میں پھر چلیں دوبارہ کسی دن بات علی ہوگی تو حیدر ہم صاحب پوچھ لیں آپ گے. معلم ہیں یا کچھ اس طرح وقفے ہیں؟ میں نے اصل میں نا لاسٹ منتھ ہی میں نے بیعت کی ابھی نا. واہ جی واہ، کیا آپ بتائیں، اچھا آپ نے بہت کیا اچھے. دیکھا ہے نہیں مرزا نہیں چوہان بہت صاحب مسرور اچھے، صاحب یہ کی انہوں نے کون کچھ سی نہ چیز کچھ ہے جو آپ دیکھا کو ہے پسند جی. آئی؟ ابھی یہ بھی سٹوری اچھی ہے، انہوں نے یقیناً کچھ نہ کچھ جی دیکھا جی ہے. یہ طارق میں چوہان صاحب، کہنا میں نے مرزا آپ مسرور کو یہ صاحب ساری کی اسٹوری کون نا سا انشاءاللہ پہلو تعالیٰ. آپ کو پسند جی جی، آیا ہے؟ مجھے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے جو پہلو پسند آیا ہے اور جو خلافت کا پسند ہے وہ میں سب آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی ان کے پاس یہ ٹائم نہیں جتنا ہے، تو پھر چلیں ٹھیک حیدر ہے. انشاءاللہ صاحب تعالیٰ اس جتنا پہ نا ٹکا بات کریں کہ گے. آپ یہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، آپ پچھلے مہینے نہیں ہوئے بھجن. چلیں نہیں نہیں، مرتضیٰ وان بھی، مجھے عوان آپ کو بھائی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ایسے ہے، نہیں، لیکن آپ نے ماننا ہے تو مان لیں، نہیں ماننا ہو تو نہ بالکل مانیے گا. مجھے کوئی مطلب کہ میں ثابت کرنے نہیں آیا اپنا. جی ہم بھی یہی کہتے انشاءاللہ ہیں، آتے 15ویں رہیں، صدی کے گفتگو کریں مجدد کو گے. آپ نے ماننا ہے تو مان لیں، نہیں تو آپ جی جی مرزا چلے صاحب کے مطابق چلے رحیل فاسقین بھائی، میں شامل رہنا طارق چاہتے ہیں تو چوہان صاحب مرضی. کا بھی ایکسپیرینس لے لیتے ہیں. طارق چوہان صاحب، آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں نے پچھلے مہینے بیعت کی ہے کہ میں شروع سے مرزائی ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے آپ شروع سے ہی مرزائی ہیں، آپ جھوٹ بولتے تھے کہ میں ابھی تحقیق کر رہا چلے ہوں، چلے کیونکہ ٹھیک جب ہو میں نے گیا. آپ سے لے جی. پوچھا، یار نہیں میری بات سن لیں، جب میں نے آپ سے پوچھا نا پرسنل آپ نے کہا نہیں میں نے اتنی باتیں تو ابھی نہیں دیکھی، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یعنی ابھی واہ جی پڑھ رہے ہیں اور بیعت پہلے کر لیا آپ نے. رحیل بھائی پیر صاحب سے بھی اسلام دعا کر لیں، موجود ہیں، پتہ نہیں ادھر ہیں پیر یا صاحب نہیں کو ہیں. بیچ میں نے پوچھا لیکن پیر صاحب جواب نہیں دیا انہوں نے، پیر تو اسکانی بھائی، بندے آپ کو فالو کر رہے ہیں، آپ کی محبت والے یہاں بھی موجود ہیں، آپ ادھر ہی ہیں. نہیں، نہیں ہے جی. عامر بھائی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ آج کل انہوں نے نیا ڈرامہ یہ پرانا ڈرامہ ہے عبداللہ بھائی. اچھا چلیں عامر بھائی مرتضیٰ وان اجازت ہے؟ بھائی، میں اگر دیکھیں میری بات سن، ایک منٹ رحیل بھائی سے مجھے 1 منٹ اجازت دیے گا. دیکھیں مجھے ویسے نا سیریسلی آپس کی بات ہے، مطلب کہ میں کلمہ پڑھ کے بات کرتا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر میں جھوٹ بولوں
तो मतलब मुझे कलमा मेरे पे झूठा जो सही भी कि कलमे का उसका क्या अदा कर एतबार दे। जनाब, क्या मैंने बातें कर रहे हैं मैंने मुर्तज़ा मैंने भाई, लास्ट यही तो वैसे काफिर है। अगर नहीं मानना इस पे नहीं मानना मुझे कोई मसला नहीं है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदी हूँ, तो आप मुझे बेशक कहें कि मैं बचपन से अहमदी हूँ, जो मर्जी कर लें, मुझे अब उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है। जी जी, आप बात कर रहे थे, भाई मुकम्मल जज़ाकल्लाह करें। आपका। जी हो गया मुकम्मल, बस जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है। अवान भाई, मुर्तज़ा भाई, चौहान साहब, आमिर भाई अगर हैं इधर सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया अली भाई वक्त देने का, जज़ाकल्लाह अंसारी भाई। ठीक है ना। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा रोज़ाना रात में जो है ना 9 बजे के बाद रॉड लगाऊं, 2-3 घंटे के लिए, इस ज़्यादा वक्त नहीं। क्या 9 बजे बजे आपके यहाँ? यूरोपियन टाइम। रेल भाई ओमानी क्या टाइम बजे अभी आपके पास? अभी 5 बज रहे हैं, पाकिस्तान से 1 घंटा। अच्छा, ये यूएई जोन नीचे। लग रहा है जी, ठीक हो हाँ गया, जी, हाँ जी, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अंसारी भाई, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम मुर्तज़ा भाई। ठीक है चौहान साहब, इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आमिर भाई गए, आमिर भाई चलें जी, अल्लाह हाफिज़।